نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے دعا کرنے میں جلدی کر دی، تو نے دعا کرنے میں جلدی کر دی، تجھے تو چاہیے یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا، اللہ کی شان کو بیان فرماتا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا، پھر اس کے بعد رب سے مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول فرماتا۔ اور بہت سے لوگ ایک اور درود شریف میں غلطی کر رہے ہیں۔ نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے درود کا، لفظ با لفظ اسی درود کو پڑھیں گے، ایک جملہ اس میں نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس میں گھٹایا جا سکتا ہے، لیکن آج ایک درود کے اندر ایک جملے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا۔ یہ جو سیدنا کا لفظ ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ثابت کر کے بتا دیں کہ جتنا ہم نبی پر درود بھیجیں گے قیامت کے دن اتنا ہم اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے، اتنی زیادہ ہم نبی کی شفاعت کے مستحق بنیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر اس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آدمی کے لیے بد دعا کریں، اور جس کے لیے جبرائیل بد دعا کریں اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگا دیں، کیا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة وصلى الله بها عشرا۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے پہلے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو۔ تو ہمارا یہ آج کا جو عنوان ہے وہ درود سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا آج مجھے خطبہ دینا ہے،
وہ حدیث کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ من صلی علی واحدۃ، کہ جس شخص نے ایک مرتبہ درود پڑھا مجھ پر، وصلی اللہ بہا عشرا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں تو کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ اللہ کی طرف سے ہم پر رحمتیں نازل ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 10 گناہ اس کے معاف ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھوں انگنت ہمارے گناہ ہوئے ہوں گے، تو ان گناہوں کو کم کروانا چاہتے ہیں، نبی پر درود بھیجیں۔ ایک درود بھیجیں گے 10 گناہ آپ کے کم ہو جائے۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جنت کے اندر بہت سے درجات ہیں، تو جتنے مرتبہ درود آپ پڑھتے چڑھے جائیں گے اتنا ہی آپ کے 10 درجات جنت میں بلند ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ درود شریف کی فضیلت ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے، اور پھر پڑھنے کے لیے اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں، نہیں پڑھنے پر کیا اس کے گناہ ہیں، اور پھر اس کے سلسلے میں کیا بدعاتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بڑی اطمینان کے ساتھ اس عنوان کو سنیں۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول کے میں قریب رہوں، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ ہم میں سے جتنے زیادہ لوگ جتنی مرتبہ درود پڑھیں گے اتنی زیادہ ہم اللہ کے نبی کے قریب رہیں گے جنت میں۔ اور میرے ناقص کے مطابق جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، انہوں نے جتنا درود پڑھا ہوگا شاید کہ کوئی دنیا میں ہوگا جو اتنا درود نبی پر پڑھا ہو۔ اس لیے کہ جب وہ حدیث لکھتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر رسول کا لفظ آتا ہے حدیث پر تو وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور کتنی حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں، کتنی حدیثیں انہوں نے پڑھی ہیں، ہر نبی کے لفظ پر انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محدثین کے درجات کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند فرمائے، کہ ان کی محنتوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اس احادیث کے گلدستے کو ہم تک اللہ نے پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین۔ پھر یہ دعا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ، اس درود کی فضیلت یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دعا کے اندر جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے یہ فائدہ مند والی دعا ہوگی۔ ہم بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کا اصل میں ہمیں صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں، اور نبی کی ذات پر ہمیں درود بھیجنا ہے وہ ہم درود پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی میں آپ کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تو اس دعا میں اللہ کے نبی میں آپ پر کتنی مرتبہ کتنا زیادہ آپ پر درود بھیجوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، تم جتنا چاہو مجھ پر درود بھیج سکتے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ دعا کے 4 حصے کر دوں، اس میں سے 3 حصے میں اپنے لیے دعا کروں اور 1 حصہ آپ پر درود بھیجوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، تم جتنا چاہو درود پڑھو۔
اگر تم اس سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تو صحابی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا؟ تو ایسا کرتا ہوں کہ دعا کے 4 حصوں میں سے 2 حصے میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور 2 حصے آپ کے لیے درود بھیجتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ما شیتا، تم جتنا چاہو درود بھیجو، اگر اس سے زیادہ بھی پڑھو گے تو اللہ تمہیں اور تمہارے لیے بہتر کرے گا، تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ تو پھر ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول ایسا کرتا ہوں کہ دعا میں 1 حصہ میں اپنے لیے مانگتا ہوں، 3 حصے میں آپ کے لیے درود بھیجتا۔ نبی نے فرمایا ما شیتا، تم جتنا چاہو مجھ پر درود بھیجو، اگر اس سے زیادہ بھی پڑھو گے تو تمہارے لیے اور بھی بہتر۔ پھر صحابی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں صحابہ نبی سے کس قدر محبت کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایسا کرتا ہوں میں دعا میں اپنے لیے کچھ مانگوں گا ہی نہیں، پوری دعا صرف درود ہی پڑھتا رہوں۔ کبھی زندگی میں ہم نے ایسی دعا کی ہے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیں، کبھی زندگی میں ہم نے صرف پوری دعا میں نبی پر درود ہی بھیجا ہے؟ نہیں، ہم سیلفش ہیں، ہم پہلے اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ صحابی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ پوری دعا صرف آپ پر درود ہی بھیجو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کی اس محبت کو دیکھ کر فرماتے ہیں ابی بن کعب اگر تم نے پوری دعا میں مجھ پر درود ہی بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دنیا و آخرت کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے غم ہیں، اللہ ان سب کو دور فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر پوری دعا میں ہم نبی پر درود ہی پڑھیں، کچھ اپنے لیے نہ مانگے، کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، صرف دعا پڑھیں، صرف درود کریں، نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کو، غموں کو اللہ دور فرما دے۔ یہ درود کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور محترم حضرات، یہ درود ایسا ہے کہ جس دعا کے اندر درود نہیں پڑھا جائے گا وہ دعا بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اگر کوئی بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائے۔ ہم میں سے کوئی بھی دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ سے پہلے آ کر دعا کرے ہوں گے، ہو سکتا ہے جمعہ کے بعد بھی کریں گے، اور کئی مرتبہ ہم نے دعا کی ہوگی، لیکن یاد رکھیے جس دعا میں ہم نے درود نہیں پڑھا ہے سمجھ لیجئے وہ دعا بیکار ہے، دعا ہی بیکار ہے، دعا اللہ کے پاس پہنچے گی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں بے شک آسمان و زمین کے بیچ میں دعا لٹکتی رہتی ہے، آسمان پر نہیں پہنچ پاتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تمہاری کوئی بھی دعا آسمان و زمین کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے، وہ آسمان تک رب کے پاس نہیں پہنچتی جب تک کہ اس میں درود نہ پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے کتنی دعائیں ایسی کی آ کر کے مول صاحب اتنے سالوں سے دعا کر رہا ہوں، دعا ہی قبول نہیں۔ کیا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس دعاؤں کے اندر نبی پر درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ نبی تو صاف فرما رہے ہیں جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے، وہ آسمان تک پہنچتی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس حدیث سے سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ہر دعا کے اندر ہم نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کر۔ اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں درود کی اہمیت دیکھی دعا کے سلسلے میں۔ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور آ کر کے اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کے لیے بیٹھ گیا، کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہے اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھ پر رحم فرما۔
نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے دعا کرنے میں جلدی کر دی، تو نے دعا کرنے میں جلدی کر دی، تجھے تو چاہیے یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا، اللہ کی شان کو بیان فرماتا، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا، پھر اس کے بعد رب سے مانگتا تو اللہ تیری دعا کو قبول فرماتا، لیکن تو نے دعا کرنے میں جلدی کر دی۔ بتائیے دعا کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اب تک ہم نے ایسی دعا کی ہے؟ نماز پڑھا ہے، پھر اس کے بعد دعا کے لیے بیٹھے ہیں تو اللہ کی تعریف پہلے بیان کی ہے، پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو رب کے سامنے رکھا ہے؟ کیا یہ طریقہ ہم نے استعمال کیا؟ اس آدمی نے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ میرے یہ ہے فلاں ہے، نبی نے فرمایا تو نے جلد بازی کی ہے۔ اب ہم نے کتنی دعائیں ایسی کی ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا دے، اللہ میرے گناہ معاف فرما، اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میرا وہ مسئلہ ہے، کتنی دعائیں کی ہوں، لیکن وہ دعا نبی فرما رہے ہیں تم نے دعا کرنے میں جلدی کر دی۔ تو اس لیے دعا کا ایک طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر اس کے بعد نبی پر درود بھیجیں، پھر اس کے بعد رب سے مانگیں۔ حضرت فضالہ بن عبید کہتے ہیں اتنے میں ایک اور شخص آیا، بھی نبی بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں ایک اور شخص مسجد میں داخل ہوا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھ لی اس نے، پھر اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے، پھر نبی پر درود پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے مانگ رب سے جو مانگنا چاہتا ہے اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہم اپنی دعا میں درود پڑھیں، اور جس دعا میں درود نہیں پڑھا جاتا وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں جو دعا کے سلسلے میں درود کا جو تعلق ہے وہ اس کو آپ نے سامنے رکھا گیا۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ انسان جن کے سامنے نبی کا نام لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک حدیث میں سوال کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ تمہارے نظر میں سب سے بڑا مفلس غریب آدمی کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو ایسے ہی اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو دنیا کا سب سے بخیل آدمی کون ہے؟ کنجوس آدمی ہماری نظر میں کون ہے؟ مسجد کے لیے چندہ مانگا گیا پیسہ نہیں دیا، مدرسے کے لیے چندہ مانگا گیا نہیں دیا، اجتماع کے لیے پیسہ پوچھا گیا، غریب بیوہ یتیم کسی کے لیے پوچھا گیا، اس نے اگر پیسہ نہیں دیا تو ہم سمجھتے ہیں بڑا بخیل آدمی۔ لیکن اللہ اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا بخیل آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے پھر اس کے بعد وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مجھ پر درود نہیں پڑھتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا کا یہ سب سے بڑا بخیل آدمی۔ پورا درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کا نام لیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا جملہ کہہ دیں، پورا درود شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے محمد کا نام لیا جائے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ امت کے امتیوں پر حق ہے اللہ کے نبی کا، جب کبھی بھی نبی کا نام لیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وعید اللہ کے نبی نے دوسری یہ بیان فرمائی، کہتے ہیں صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ خطبہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر پر رسول سے اتر گئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے کبھی آپ کو ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، پہلی مرتبہ ہم نے آپ نے سنا۔
کیا بات ہے اللہ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک ہو جائے، میں بد دعا کر رہا ہوں، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو اللہ کے رسول میں اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ اللہ اکبر، بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول کا نام لیا جائے، 100 نہیں 1000 بار لیا جائے، 1000 بار کہنا ہمارا اور آپ کا حق ہے، اس لیے کہ جتنا ہم نبی پر درود بھیجیں گے قیامت کے دن اتنا ہم اللہ کے نبی کے قریب ہوں گے، اتنی زیادہ ہم نبی کی شفاعت کے مستحق بنیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث کے اندر اس آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آدمی کے لیے بد دعا کریں، اور جس کے لیے جبرائیل بد دعا کریں اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگا دیں، کیا اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کبھی بھی نام آئے تو ہم آپ پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اصل چیزوں کی طرف۔ اب ہم نے درود کے بہت سے طریقے ایجاد کر دیے، بہت سے غلط طریقے استعمال کر لیے، بہت سے غلط درود ہم نے استعمال کیے ہیں جو کہ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ایسے ایسے درود کے طریقے، ایسے ایسے درود ہم نے ایجاد کیے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، اور جو نبی سے عمل ثابت نہیں ہے، اگر آپ اس عمل کو کریں گے قیامت تک بھی اس پر عمل کریں گے آپ کو نیکی نہیں ملے گی، الٹا اس پر آپ کو عذاب ملے گا۔ جانتے ہیں آج نبی کے درود کے کیسے کیسے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ایجاد کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً کچھ لوگ اپنے انگلیوں کو ہونٹوں سے چومتے ہیں اور آنکھوں کو لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نبی پر درود کا طریقہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے بتایا ہے؟ کسی صحابی کا یہ عمل ہے؟ بتائیے۔ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اپنی انگلیوں کو چومنا اور پھر آنکھوں کو لگانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ہم وہی عمل کریں گے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ عمل ہرگز نہیں کریں گے جسے رسول نے ہمیں نہیں بتایا۔ جسے رسول نے نہیں بتایا ہے ہمیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ نئے نئے طریقوں کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، یوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے نہ اس میں گھٹائی جا سکتی۔ یہ حق تم کو کس نے دیا؟ دوسرا، درود کا ایک اور طریقہ یہ نکالا گیا ہے کہ اذان سے پہلے بعض مسجدوں میں درود پڑھا جاتا ہے، مائک میں درود پڑھتے ہیں پہلے پھر اذان دی جاتی ہے۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے طریقہ؟ کیا کسی صحابی نے ایسا درود پڑھا ہے؟ بتائیے۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا کئی حدیثوں سے ثابت، اور طریقہ بھی یہی ہے نبی کے پر درود بھیجنے کا کہ اذان کے بعد نبی پر درود بھیجا جائے، نبی پر وسیلے کی دعا کی جائے۔ نبی فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے اللہ سے وسیلے کو طلب کرے گا، مجھ پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے۔ یہ اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ طریقہ نبی کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں، اور اس پر عمل کرنے والا بدعتی ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ایجاد کر رکھا۔ اور ایک اور طریقہ، میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سن رہے ہیں، تو اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ کے نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں تو وہیں جو بدعت و خرافات ہیں اس سے بھی بچنا مقصود ہے۔
اب درود کا ایک اور طریقہ بہت سے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ خصوصاً آج جمعہ کی نماز ہے، کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ جمعہ کی نماز کے بعد فوراً کچھ لوگ کونے میں جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے درود پڑھے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کے اور درود ہیں۔ اجتماعی طور پر کچھ لوگ جمع ہو کر اس طرح کا جو درود پڑھتے ہیں وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ضرور کہا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ آج جمعہ کا دن ہے، کثرت کے ساتھ آپ درود پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن جو کثرت کے ساتھ جو درود پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب جمعہ آئے تو جیسے ہم سورہ کہف کا اہتمام کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم درود شریف کا بھی اہتمام کریں کہ ہم درود پڑھنے والے بن جائیں، سورہ کہف بھی کثرت سے پڑھیں اور درود شریف بھی پڑھیں۔ یہ غلط طریقے اور بھی بہت سے ہیں چونکہ وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اب کچھ لوگوں نے غلط درود بھی ایجاد کر رکھے ہیں، غلط درود جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک درود ہے جس کو درود لاکھی کہا جاتا ہے، ایک درود ہے جسے درود تاج کہا جاتا ہے، ایک درود ہے جسے درود تنجینہ کہا جاتا ہے، ایک درود ہے جسے درود شافعی کہا جاتا ہے، ایک درود ہے جسے درود مقدس کہا جاتا ہے، ایک درود ہے جسے درود ماہی کہا جاتا ہے، ایک درود ہے جسے درود اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنے جو درود کے میں نے ابھی آپ کے سامنے نام گنوائے ہیں یہ کسی بھی حدیث سے، قسم خدا کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر ہے تو ثابت کر کے بتائیں۔ درود تاج ہے، درود مقدس ہے، درود لاکھی ہے، یہ جتنے درود ہیں جب کے نام میں نے ابھی آپ کے سامنے سنائے ہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، خدا کی قسم۔ اور جس کو نبی نے پیش نہیں کیا ہو اگر ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا؟ اور بہت سے لوگ ایک اور درود شریف میں غلطی کر رہے ہیں۔ نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے درود کا، لفظ با لفظ اسی درود کو پڑھیں گے، ایک جملہ اس میں نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ اس میں گھٹایا جا سکتا ہے، لیکن آج ایک درود کے اندر ایک جملے کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا۔ یہ جو سیدنا کا لفظ ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، ثابت کر کے بتا دیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کسی سے یہ درود ثابت نہیں ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو معلوم تک نہیں۔ سب بڑے بڑے علماء پڑھ رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ بھی درود کا ایک طریقہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا۔ نبی نے کبھی اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ میں سید ہوں، نبی نے یہ نہیں کہا۔ قیامت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر فرمایا۔ تو اس طرح سے نبی کے اوپر یہ درود پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جب یہ سب درود غلط ہیں تو صحیح درود کیا ہے؟ صحیح درود کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، بخاری نے، مسلم نے کئی حدیثوں میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے ہم کو سلام کرنے کا طریقہ تو بتلا دیا ہے، اللہ کے رسول ہمیں درود پڑھنے کا بھی طریقہ بتلا دیں کہ آپ پر درود کیسا پڑھا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث کے اندر درود پڑھا رہے ہیں، وہی درود ابراہیم ہے اور یہی درود سب سے افضل درود ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ابھی میں نے گنوائے ہیں نام یہ سب بدعتیں ہیں۔ ابو سعید خدری نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے آپ پر درود کیسا بھیجا جائے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس طرح سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا نام ہے درود ابراہیم۔ یہ درود سب سے افضل درود ہے۔ اب اس کی افضل ہو جو رکھا ہوا ہے اسے چھوڑ کر ہمیں ڈپلیکیٹ چیزیں لینے کی ضرورت کیا ہے کوئی ضرورت؟ جب ایک پیور چیز آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے کہ بالکل یہ سونا پکا ہے، تو پھر آپ کو ڈپلیکیٹ سونا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈپلیکیٹ چاندی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ درود ہے، مجھ پر درود بھیجو۔ اسی کا نام درود ابراہیم ہے۔ اسی کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بڑا درود ہے، اب کسی کو اتنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیا کر۔ اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم لوگ گڈھے والے، تم لوگ فلاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تم درود نہیں بھیجتے نبی پر۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اہل حدیث کی کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود نہ پڑھا جاتا ہو نبی پر۔ اور میں یہ کہتا چاہتا ہوں، تمہارے اللہ معاف فرمائے جنازے کی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بھی درود نہیں ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود۔ اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود۔ نہ یہ لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم زندگی بھر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود شریف بھی پڑھتے ہیں۔ زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ تمہاری جنازے کی نماز میں درود شریف کہاں ہے؟ ہم کو کہتے ہو کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، تمہاری جنازے کی نمازیں ایسی ہیں جس میں نہ امام نہ مولوی نہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نہ درود شریف پڑھتا ہے۔ نبی نے فرمایا جس نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی وہ نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اب تمہاری جنازے کی نمازیں آخری نماز پڑھی جا رہی ہے، اس میں سورہ فاتحہ تک نہیں۔ جا کر تم اپنے مولویوں سے پوچھو کہ تم نماز میں جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہو سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نبی نے درود پڑھنا نماز جنازہ میں بتایا ہے، تم جنازے کی نماز میں درود شریف پڑھتے ہو کہ نہیں ہو؟ جا کو اپنے مولویوں سے اپنے اماموں سے پوچھو، وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم درود نہیں پڑھتے، صرف مغفرت کی دعا کر۔ نبی نے تو طریقہ بتلا دیا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور درود شریف پڑھی جائے۔ تو محترم حضرات، یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یہ تعلیم ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ درود جو درود ابراہیم ہے، اور یہ درود میڈ ان مدینہ کا درود ہے، میڈ ان مدینہ کا درود ہی ہم کو پڑھنا ہے۔ میڈ ان انڈیا کا درود، میڈ ان پاکستان کا، میڈ ان بنگلہ دیش کا، میڈ ان عراق کا، میڈ ان ایران کا نہیں۔ یہ جتنے درود میں نے بتائے ہیں، درود تاج ہو، لکی ہو، فلاں ہو، یہ سب میڈ ان عراق اور ایران ہے، میڈ ان انڈیا اور میڈ ان بنگلہ دیش اور پاکستان ہے۔ میڈ ان مدینہ کا درود یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف حلیم رب حلیم۔